باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلى آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل۔ کل کے درس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کس طریقے کے نسخ، کتنے طریقے کے نسخ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ تو نسخ کی 4 صورتیں متصور تھی، 4 صورتیں آیات قرآن کے سلسلے میں تصور کی جا سکتی تھی۔ نسخ کی پہلی صورت یہ ہے کہ آیت اور مضمون دونوں نسخ ہو جائیں، ٹھیک۔ دوسری صورت یہ تھی کہ فقط آیت منسوخ ہو اور اس کا مضمون اور حکم باقی رہ جائے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ فقط آیت کا مضمون منسوخ ہو، آیت قرآن مجید میں موجود ہو۔ چوتھی نسخ مشروط، ٹھیک، نسخ مشروط۔ اب یہ جو 4 صورتیں نسخ کی تصور کی گئی ہیں، ان میں سے کون سی نسخ کی صورت قرآن کے سلسلے میں صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہے کہ ان 4 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو صحیح ہو سکتی ہیں، تیسری اور چوتھی۔ سمجھ رہے، آیت موجود ہو، حکم اور مضمون نسخ ہو چکا ہو، یہ تیسری صورت۔ چوتھی صورت یہ تھی نسخ مشروط۔ تو یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کے سلسلے میں صحیح ہیں۔ قرآن کریم میں اس طریقے کی نسخ پائی جاتی ہے۔ پہلی والی جو صورت تھی یعنی نسخ محتوا و الفاظ، سمجھ رہے ہیں، جو پہلی والی صورت تھی، نسخ محتوا اور الفاظ دونوں کو نسخ کر دیا گیا، آیت بھی اٹھا لی گئی ہو اور حکم اور مضمون بھی اٹھا لیا گیا۔ اگرچہ یہ صورت فرض کی جا سکتی ہے لیکن قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ نسخ کی جو پہلی صورت ہے کہ آیت اور محتوا دونوں کو اٹھا لیا گیا ہو، تو قرآن کے سلسلے میں یہ صورت فرض تو کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن میں ایسا ہوا ہو کہ کوئی آیت رہی ہو، اس کا حکم بھی رہا ہو، پھر بعد میں اللہ نے آیت اور حکم دونوں کو قرآن سے نکال دیا۔ یہ تصور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا نمونہ، اس کی مثال ڈھونڈیں گے تو قرآن میں نہیں ملے گی۔ لہذا قرآن میں نسخ کی یہ صورت نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ دوسری جو صورت تھی نسخ آیت، آیت کو اٹھا لیا گیا ہو، نسخ کر دیا گیا ہو، لیکن اس کا مضمون اور حکم باقی رہ گیا ہو۔ یہ تو نہ کہ قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، بلکہ یہ عقلی طور پر بھی، بنیادی طور پر بھی خلاف عقل ہے، یعنی یہ بات ہی اصلاً معقول نہیں ہے کہ آیت نہ ہو اور حکم ہو، کیونکہ آیت ہی تو حکم کی دلیل ہوتی ہے، آیت ہی حکم مضمون کی دلیل۔ جب آیت ہی نہیں ہے تو حکم اور مضمون کہاں سے رہ جائے گا؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آیت کو اٹھا لیا جائے، آیت کو منسوخ کر دیا جائے اور اس کے حکم اور محتوا کو محفوظ رکھا جائے، یہ نہیں۔ تو یہ 2 صورتیں تو اصلاً قرآن کے سلسلے میں صحیح نہیں ہیں، پہلی والی صورت اور دوسری والی صورت۔ پہلی صورت آیت اور مضمون دونوں منسوخ ہوں، دوسری والی صورت کے آیت منسوخ ہو، حکم باقی ہو، یہ دونوں قرآن کے سلسلے میں۔ اب یہاں سے آئیے منسوخ آیتیں، تو ہر صورت نتیجہ بالکل واضح ہے کہ نسخ کی 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں
اصلاً قرآن میں موجود نہیں ہے، پہلی اور دوسری دو صورتیں صحیح ہیں آخر کی، ہے نا، نسخ حکم اور نسخ مشروع۔ منسوخ آیتیں قرآن میں کون کون سی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ اور قدیم علماء تھے ہمارے، ان کے نزدیک نسخ کا مفہوم اس مفہوم سے، کہ جو موجودہ مفہوم ہے، اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ ابھی نسخ کے مفہوم کو تھوڑا تنگ کر دیا گیا ہے۔ قدیم علماء کے نزدیک نسخ کا مفہوم اور زیادہ وسیع تھا، گستردہ تھا۔ دور ماضی میں سابقہ حکم میں ہر طرح کی ترمیم اور تبدیلی کو نسخ کہا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں نسخ سے مراد پوری طریقے سے حکم اٹھانا نہیں تھا کہ حکم قدیم کو اٹھا دیا جائے اور حکم جدید اس کی جگہ پر نافذ کر دیا جائے، جو آج کا مفہوم ہے، بلکہ قدیم زمانے میں نسخ حکم میں کسی بھی طریقے کی تبدیلی کو کہا جاتا تھا۔ حکم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسی بھی قسم کی تبدیلی، یہ تو عام ہو گیا نا، اس کا دائرہ تو بڑا وسیع ہو گیا، لیکن ابھی جو نسخ کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کا مفہوم تنگ ہے نا۔ سابق حکم کو، ماضی کے قدیم بیان کردہ حکم کو پوری طریقے سے اٹھا لیا جائے اور اس کی جگہ پر جدید اور نیا، یہ تو محدود بات ہے۔ پورا حکم بدلے گا تبھی نسخ کہلائے گا، اور وہاں کیا ہے، حکم میں تھوڑی سی تبدیلی بھی اگر آ گئی، حکم میں اگر ذرا سی تبدیلی بھی آ گئی تو اس پر نسخ کا اطلاق ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا نسخ کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم جو قدیم علماء کے نزدیک تھے، اور نسخ کا ایک مفہوم ہے جو موجودہ دور کے۔ قدیم علماء کے نزدیک نسخ یعنی حکم میں ہر طریقے کی تبدیلی، کسی بھی قسم کی، کسی بھی طرح کی حکم میں تبدیلی کو نسخ کہتے تھے۔ لیکن آج حکم میں تبدیلی نہیں، حکم کی ہی تبدیلی، حکم میں تبدیلی نہیں، کیا ہے، حکم کی تبدیلی کا نام نسخ ہے۔ بات سمجھ میں فرق ہے نا دونوں میں؟ حکم میں تبدیلی لائی جائے یا حکم کو ہی بدل دیا جائے، فرق ہے۔ تو قدیم زمانے کے علماء کے نزدیک نسخ کا مطلب تھا حکم میں تبدیلی لانا، کسی بھی طریقے کی چینجنگ اور تبدیلی اگر حکم میں لائی جاتی ہے تو اسے کہا جائے گا نسخ۔ لیکن دور حاضر کے علماء کے نزدیک نسخ یعنی حکم کو ہی بدل دینا، ٹھیک۔ جبکہ اس وقت رائج اصطلاح میں نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ نئے حکم کو پرانے حکم کی جگہ پر کرنا، اس طرح کی سابقہ حکم مکمل طور پر محو اور منسوخ ہو جائے۔ ان علماء نے نسخ کی تعداد 228 تک پہنچا دی ہے۔ قدیم علماء کے نزدیک قرآن مجید میں نسخ کی تعداد کیا ہے؟ 228 ہے، یعنی پورے قرآن میں 228 احکام ایسے ہیں کہ جس میں نسخ واقع ہوا ہے۔ نسخ بمعنی ہے حکم میں تبدیلی کی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں بلکہ کیا تو دونوں، حکم میں تبدیلی یا حکم کی تبدیلی، دونوں نسخ ہے ان کے نزدیک۔ لیکن دور حاضر کے علماء کے نزدیک کیا ہے؟ حکم کی تبدیلی، ٹھیک ہے۔ تو قدیم علماء کے نزدیک نسخ کی تعداد 228 ہے۔ جنہوں نے نسخ کے ماضی کا وسیع اور عام مفہوم مراد لیا یا ثبوت نسخ کے مقررہ اصول و ضوابط کو بالائے طاق رکھ دیا، ان کے نزدیک
سیوطی نے کثرت نسخ کی تردید کرتے ہوئے منسوخ آیات کی تعداد 21 بتائی ہے، لیکن سیوطی نے اس کی تردید کی، کہا نا قرآن میں اتنے سارے نسخ تھوڑی ہوئے ہیں، اتنے سارے احکام میں تبدیلی یا احکام کو اٹھایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تردید کیا، کہا کہ قرآن مجید میں منسوخ آیات 21 ہیں، 21 حکم یا تبدیل ہوئے ہیں، یا حکم میں تبدیلی ہوئی ہے، یا حکم کی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو یہ سیوطی کے نزدیک ہے، لیکن آیت اللہ خوئی تابصرہ یہ قائل ہیں کہ پورے قرآن میں فقط ایک آیت نجوہ کو منسوخ مانتے ہیں، کہ نہیں یہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہی نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہے، ایک آیت صرف منسوخ ہوئی ہے، آیت نجوہ۔ لیکن نسخ کے مقررہ اصول و ضوابط کی روشنی میں نسخ مشروط کو شامل کرتے ہوئے قرآن مجید میں 8 مقامات پر نسخ کا ثبوت فراہم ہے۔ کہہ رہے کہ لیکن نسخ کے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، نسخ کے جو قاعدے قانون بیان کیے گئے ہیں، ان قاعدے اور قانون کے آئینے میں جب آپ نسخ دیکھیں گے، یہاں تک کہ نسخ مشروط کو جب اس کے اندر شامل کریں گے تو پورے قرآن مجید میں 8 مقامات پر نسخ کا ثبوت آپ کو ملے گا۔ ان 8 جگہوں پر کل ملا کر 120 آیتیں نسخ کے ضمن میں آئی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آیات ناسخ و منسوخ میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صرف اور صرف مفہوم نسخ کے دائرے کو محدود کرنے اور وسیع کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر نسخ کا مفہوم آپ عام لیں گے، اس کو اتنا گستردہ کر دیں گے کہ ہر قسم کی تبدیلی کو نسخ کا نام دینے لگیں گے تو بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نسخ سے مراد وہ تیسری والی صورت کہ ایک حکم کو مکمل طریقے سے اٹھا لینا، اس طریقے سے کہ حکم قبلی کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ جائے اور اس کی جگہ پر حکم جدید آ جائے، تو صرف ایک جگہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ صحیح ہے، آئے نجوہ۔ اور اگر جو نسخ قاعدے قانون بیان کیے گئے ہیں، ان قاعدے قانون کے دائرے میں رہ کر کے نسخ مشروط کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے، پھر یہ 8 مقامات سمجھ رہے ہیں، جس میں 120 آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر منسوخ آیات کی چند مثالیں دے رہے ہیں۔ کتابوں میں چار۔ اب یہاں آیات منسوخ کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ منسوخ یعنی حکم قبلی، ناسخ یعنی حکم لاحق، یا منسوخ حکم سابق، ناسخ حکم لاحق، ہے نا؟ یا یوں کہہ سکتے ہیں منسوخ یعنی ماضی کا حکم، ناسخ یعنی موجودہ حکم، ٹھیک ہے؟ اب یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، جس کو آئے نجوہ کہا جاتا ہے۔ آئے نجوہ میں منسوخ کیا؟ پہلے آیت کیا تھی؟ آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم رسول کے ساتھ سرگوشی کرو، کان میں بات کرو آہستہ آہستہ، نجوہ کہا جاتا ہے۔ نجوہ یعنی کان میں باتیں کرنا، سرگوشی کرنا، اس طریقے سے بات کرنا کہ دوسرا متوجہ نہ ہو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو یہ صدقہ دے کر کے ہی تم پہلے صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد ہی اللہ کے رسول سے سرگوشی کر سکتے ہو، وإلا جائز نہیں۔
یہ آیت اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. اصل میں نہیں ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب مجمع ہوتا ہے تو خاص طور سے ایک آدھ کوئی اٹھتا ہے اور کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو جا کے آہستہ آہستہ کان میں سامنے والا سمجھتا ہے مولانا کی جیسے کہ یہ اس کی بڑی قریب قربت ہے، بڑی دوستی ہے، بڑی نزدیکی ہے نا. اور چونکہ اللہ کے رسول اکثر و بیشتر مجمع میں رہتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اصحاب کے بیچ رہتے تھے، تو بہت سارے لوگ ضرورت کے تحت بھی کچھ ایسے سوالات ہوتے تھے ان کے پاس کہ الظاہر نہیں پوچھ سکتے تھے، سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتے تھے، تو جا کر کے صرف کام. تو یہ کام بہت زیادہ ہو گیا تھا، کانوں میں باتیں کرنا بہت زیادہ ہو گیا تھا. اب ہر آدمی جس کو دیکھو وہی اٹھ کر کے کبھی آ رہا ہے جبکہ دوسرا یہ سب تو میرے نبی کو جو ہے اذیت دے رہے ہیں. ہاں ہماری زبان میں ان کا کان پکڑنا پڑے گا، کوئی کوئی جرمانہ جو ہے لگانا پڑے گا، تبھی روک تھام ہوگی. پہلا ایسے ہی آزادی دے دیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ نے صدقہ فرض کر دیا، ہاں، سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. آپ کو صرف یہ آزادی دی گئی تھی کہ آپ بغیر کسی صدقے کے جب چاہیں اللہ کے رسول سے جا کر کے سرگوشی کریں. تو خالی صدقہ ان کے پاس آپشن تھا کہ صدقہ دے کر کے ہی یہ لوگ نبی کریم سے کانوں میں گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی آیت میں 13 نمبر کی جو یہ آیت نازل ہوتی ہے اور صدقے والا جو حکم ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. آیت قبلی منسوخ ہو جاتی ہے اور بعد والی آیت اس کی ناسخ بنتی ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم. سمجھے؟ تو یہ 13ویں آیت ہے. یہ خدا کی مہربانی اور شفقت ہوئی ان کے اوپر کہ صدقے والا حکم اٹھا لیا. کہا کہ وہ صدقہ ضروری نہیں ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو استغفار بھی کر لو، توبہ بھی کر لو خدا کی بارگاہ میں، تو کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ دینے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات صورت یہ تو صرف آپ کو اب دیکھنا ہے، ان کے مفاہیم دیکھنے ہیں، ان کی تفاسیر دیکھنی ہے تو تفسیر کی کتابوں میں جائیے. یہاں تو بس آپ کو آیات ناسخ اور آیات منسوخ سے آشنائی کرا رہے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ جو ہے گفتگو کرنا ان آیات کے سلسلے میں مناسب نہیں ہے. تو یہ پہلی آیت تھی، ٹھیک. آیہ نجوہ اس کا نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ آیہ نجوہ، جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے. یہ منسوخ ہے اور اس کے بعد والی آیت 13 نمبر کی وہ ناسخ ہے. آیہ عدد مقاتلین، آیہ عدد مقاتلین، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے. جا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی صاحبان ایمان کو قتال کے لیے حریص بنائیے. حرض المؤمنین علی القتال، لوگوں کو رغبت اور شوق دلائیے. ان یکن منکم 20 صابرون، کہ اگر صاحبان ایمان میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو یغلبوا 200، تو یہ 200 کے اوپر 20 لوگ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. وَأَن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اور اگر یہ صبر کرنے والے 100 تک پہنچ گئے تو یہ ہزاروں پر غالب ہو جائیں گے. کس پر؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. یعنی اگر ایمان لانے والے صبر کے ساتھ میدان قتال میں اترتے ہیں تو یہ 20 بھی ہوں گے تو 200 کو مات دے سکتے ہیں، اور اگر یہ 100 ہو گئے تو ہزاروں کافروں پہ بھاری پڑ سکتے ہیں.
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے. صاحبان ایمان صاحب عقل ہوتے ہیں، صاحب فراست ہوتے ہیں، عقل و فہم ہوتی ہے. تو یہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف دی. وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے جان لیا کہ یہ کمزور لوگ ہیں. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفين، ہاں اگر تم 100 ہوگے تو اللہ نے اور زیادہ تخفیف دی، سمجھیں، ان کے ضعف کو دیکھ کر کے، ان کی کمزوری کو دیکھ کر کے. کہاں چلو ان یکم منکم مئۃ صابرۃ، اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو یغلبوا الفین، تو یہ 2000 پر غالب آ جائیں گے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین. تو دیکھیں پہلے اللہ نے کیا کہا تھا؟ پہلے اللہ نے کہا تھا کہ اگر 20 ایمان والے اور صبر کرنے والے ہوں گے تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یا اگر یہ 100 ہوں گے تو کتنے پائیں گے؟ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. 100 ہوں گے تو 1000 پر، یعنی 10 کے مقابلے میں 1، 10 کے مقابلے میں مولانا 1. لیکن پھر یہی حکم بدل گیا ہے نا، اب 10 کے مقابلے میں 1 نہیں بلکہ 20 کے مقابلے میں 100 بدلا. حکم قبلی یہ حکم آ جانے کے بعد کیا ہو گیا مولانا؟ تیسرے آئے فحشا، آئے فحشا جو سورہ نساء کی 15 اور 16 نمبر کی آیت ہے. واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اگر کوئی خاتون کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے لیے تم 4 گواہ لاؤ. اگر کوئی عورت برا کام کرتی ہے تو اس کی برائی کے اوپر 4 گواہ ہونے چاہیے. واللتان یاتیان منکم فاتوہما، واللتان یاتینہا منکم فاتوہما، اور 4 اگر گواہ مل جاتے ہیں تو پھر انہیں سزا دو، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں فاعرضوا عنہما، تو ان دونوں کو جو برائی کرنے والے ہیں انہیں چھوڑ دو، چشم پوشی کر دو. تو یہاں دیکھیں کسی بھی عورت کی برائی کو، اس کے فحش عمل کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا حکم دیا ہے. 4 مرد 4 لوگ اگر کسی عورت کے لیے زنا کی گواہی دیتے ہیں تو ان 4 مردوں کی گواہی کی وجہ سے اس کا زنا ثابت ہو جائے گا، اور جو سزا ہے اس کی وہ سزا اس کو ملے گی. لیکن اس سورہ نور کی آیت نمبر 2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہاں کہا گیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو فاجلدوا کوڑے لگائے جائیں. کتنے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے.
وہاں نہیں کہا تھا کہ زنا کرنے والی عورت اور مرد کو جو ہے اتنے کوڑے لگائے جائیں، بلکہ کہا تھا کہ اگر ثابت ہو جائے تو اگر سزا دینا چاہو تو سزا دو، اور توبہ اگر کر لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں اب اس طریقے کے گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے تو چھوڑ دو انہیں، لیکن یا کر اگنا کچھ بھی نہیں، ان کو سزا دو۔ اور وہاں سزا بھی کہا بھی تھا تو سزا مشخص نہیں کی تھی کون سی سزا دینی ہے، کوڑے مارنے ہیں، جیل میں ڈالنے ہیں، بال مڑوانا ہے، منہ کالا کرنا ہے، کیا کرنا ہے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ حکم آ گیا کہ کوڑے ہی بس ان کی سزا ہے، سمجھے؟